السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ ناظرین، جہاں بھی آج کل ہم جا رہے ہیں کچھ سوال جو ہیں وہ تواتر سے پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا موجودہ حکومت اپنا ٹینیور پورے کرنے والی ہے، کیا انتخابات جو ہیں وہ بر وقت ہوں گے، نومبر میں ہوں گے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا، اور ظاہری بات ہے موجودہ حکومت کی جو پرفارمنس رہی ہے اس کے بارے میں بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دا پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز بین کائنڈ انف، آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت ہم موجود ہیں، جناب محمد شہباز شریف صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر۔ بڑی مشکل سے ٹائم مینیج ہوا۔ عادل شاہزیب صاحب شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ آج آپ سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب۔ سمری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، ہونی ہے، کل پہنچنی ہے، کب اسمبلی؟ کل انشاءاللہ کل کسی وقت ہم سمری کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھجوا دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ ٹیک اپ ٹو 24 آورز؟ اٹس اپ ٹو ہم، لیکن قانون جو ہے کہ 48 آورز کے بعد اگر وہ نہیں کرتے تو اٹ از آٹومیٹک، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، کافی اس پر بحث ہو رہی ہے، کب تک فیصلہ ہو جائے گا؟ یا میری کل جب پریزیڈنٹ کو اسمبلی چلی جائے گی انشاءاللہ جی، تو میں پھر جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے راجہ ریاض صاحب، ان سے میں رابطہ قائم کر کے ان سے پہلی میں میٹنگ رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ کی اپنی پارٹی یا اتحادی جو ہیں ان سے مشاورت مکمل ہو چکی ہے؟ شارٹ لسٹ ہوئے ہیں؟ ہو رہی جی، بالکل، اٹ از کنٹینیوس پروسیس۔ میرے خیال میں 1-2 روز میں مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شہباز صاحب، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نون لیگ سے بھی ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اس کو ایک شکل دینی ہے کہ کیئر ٹیکر وچ از فری آف اینی کائنڈ آف پولیٹیکل انفلوئنس، تو جو اتحادی پارٹیاں مجھے مل کے ایسا فیصلہ کریں گے جس سے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا جو سٹیٹس ہے وہ جنرلی لوگوں قابل قبول ہو۔ یعنی آپ چاہیں گے پرسنلی کہ نون لیگ سے کوئی نہ بنے، کیونکہ سوال پھر اٹھتے ہیں؟ نہیں، یہ میرے چاہنے کی بات نہیں ہے جی، یا نہ چاہنے کی بات نہیں ہے، ایک اجتماعی فیصلہ ہوگا اتحادی پارٹیوں کے زعماء کا اور میاں نواز شریف کا۔ اور اگر وہ ڈیسائیڈ کریں کہ فار ایگزامپل اسحاق ڈار صاحب ہیں، شاہد خاقان صاحب ہیں، اگر وہ ڈیسائیڈ کریں تو پھر یہ دونوں بن سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ اجتماعی مشاورت ہوگی اور اس کے نتیجے میں جو نام آئیں گے میں پر وہ مینڈیٹ لے کے میں لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ پرائم منسٹر صاحب، کچھ نام فائنل ہوئے ہیں، شارٹ لسٹ ہوئے ہیں؟ نہیں، ابھی تک کوئی نام شارٹ لسٹ نہیں؟ ابھی تک نہیں۔ حفیظ شیخ صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ابھی کوئی نام فائنل نہیں ہوا۔ اچھا، لیکن یہ سارے نام انڈر کنسیڈریشن ہیں؟ ہو سکتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ مشاورت جو ہے اس کے بعد ہی میں اس قابل ہوں گا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کر کے تو یہ اس کا آغاز کروں میں۔ اس کے بھی چانسز ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے کچھ معاملات طے نہ پائیں تو پھر الیکشن کمیشن وہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، نواز شریف صاحب سے اس معاملے پر آپ کی مشاورت کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے۔ ابھی حتمی وہ جو بات طے ہوگی، لیکن بات ہو رہی ہے ان سے۔ سر، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اسی لحاظ سے کہ کون ہونا چاہیے؟ میرے خیال بات طویل ہو گئی ہے، میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ایسا ہو جو کہ قابل قبول ہو۔ ٹھیک، پی ایم صاحب، الیکشن آپ نے لاسٹ ویک جو انٹرویو دیا اس میں آپ نے کہا کہ جی نئے سینسز اور پھر اس کے بعد سی سی آئی کی میٹنگ بھی ہو گئی، آپ کو اس سال الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، ہم نے اپنا آئینی جو فرائض ہیں اس کی تکمیل کی ہے۔ جو سینسس جو نئے ہوئے ہیں اس کو ٹیک اپ کرنے کا، ڈسکس کرنے کا
اور فیصلہ کرنے کا اختیار CCI کے پاس ہے، اس کے بغیر کوئی اور فورم نہیں ہے۔ لہٰذا سینسس جو 2023 کے جو بنے ہیں اس کو CCI میں لے کر جانا ایک آئینی ریکوائرمنٹ تھی، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ، تو اس کے بغیر تو نئے سینسس کی جو اپروول ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی کسی اور ادارے سے۔ تو دس از دی فورم۔ تو ہم وہاں پر گئے ہیں، انہوں نے یونانیمسلی اس کو اپروو کیا ہے۔ اب الیکشن کرانا ساری اس کی جو ذمہ داری ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی ہے۔ اب ہمارا اس میں کوئی رول نہیں، ہم نے اپنا جو ذمہ داری ادا کر دی ہے کہ ہم نے CCI کے پاس گئے، وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتے تھے، اس کو بائی کنسنسس اپروو کر سکتے تھے، بائی میجورٹی کر سکتے تھے، انہوں نے بائی ٹوٹل ود یونانیمٹی اس کو کیا ہے۔ وہ ذمہ داری تو پرائم منسٹر صاحب ہے الیکشن کمیشن کی، لیکن الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں؟ آپ انٹیریئر منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس سال نہیں ہوں گے الیکشن۔ میں آپ کو جو قانونی بات بتا رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کا جو ادارہ ہے، اب یہ سارا بوجھ ذمہ داری ان کی ہے اور انہوں نے کرانا ہے، اور یقیناً سب چاہیں گے الیکشن جتنی جلدی ہو سکے ہوں، لیکن اس کے اوپر تو ساری کارروائی ذمہ داری CC کی ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے بالکل۔ تو الیکشن میں تاخیر جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی آپ کے لیے؟ نہیں، تاخیر اگر کوئی ہوتی ہے لیٹ سے، یہ تو ایک مفروضہ ہے نا جی، مفروضے کی بنیاد پر آپ بات کریں۔ اگر کوئی تاخیر کا کوئی سبب ایسا بنتا ہے جو کہ ناگزیر ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی ہم اس کو کیوں ایزیوم کر لیں کہ الیکشن میں تاخیر ہوگی؟ PM صاحب، PTI ایک تاثر یہ بنا رہی ہے کہ چونکہ ان کے چیئرمین اور ان کی پارٹی گراؤنڈ پر بہت زیادہ پاپولر ہے، اور اس وقت آپ افورڈ نہیں کر سکتے بحیثیت ایک اتحاد یا نون لیگ الیکشنز میں جانا۔ پھر ایک سروے کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ کی گورنمنٹ نے خود ایک سروے کرایا جس میں 52% تحریک انصاف پاپولر ہے، 28% جو ہے وہ PMLN سیکنڈ، یہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے۔ میری گورنمنٹ نے کوئی سروے نہیں کرایا، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ الیکشن میں جو عوام جو فیصلہ کریں گے اپنی ضمیر کی آواز پہ، ہم اس کو قبول کریں گے۔ اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں، اور ہم اپنا سب پارٹیز اپنا مینیفیسٹو، پروگرام، اپنی کارکردگی عوام کے سامنے لے کے جائیں گے، اور پھر جس کو عوام منتخب کریں گے اس کو حق ہوگا کہ پھر اس ملک کی وہ ایک خلوص نیت کے ساتھ، بھرپور قوت کے ساتھ عوام کی خدمت کرے۔ PM صاحب، آپ ویسے کہہ چکے ہیں کہ نون لیگ کے امیدوار جو ہیں وزارت عظمیٰ کے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے۔ وائی ناٹ پرائم منسٹر شہباز شریف اگین؟ یہ بات آپ اس کو کیوں اس کو آپ الجھا رہے ہیں؟ یہ میں بس صدر ہوں پارٹی کا، یہ میں نے یہ اعلان کیا ہے آن بہاف آف دا پارٹی مائی سیلف کہ ہمارے انشاءاللہ کینڈیڈیٹ اللہ نے چاہا تو میاں نواز شریف ہوں گے وزیر اعظم کے۔ بس اس کو آپ بات کو نہ الجھائیں، دس از کلیئر۔ نہیں، ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے، پھر ایک امپریشن یہ بنا دیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف صاحب زیادہ ایکسیپٹیبل ہیں میاں صاحب کی۔ یہ تو آج کی بات تو نہیں، تو 30 سال سے چل رہی بات، یہ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھے پسند کرتی ہے یا میں ان کا آدمی ہوں۔ یہ آج کی بات تو نہیں ہے، یہ 1990 میں بات چلتی تھی، 2000 میں بات چلتی تھی، 2010 میں بات چلتی تھی۔ ایسی کون سی بات ہے جس میں نئی ہے؟ یا ویسے PM صاحب 30 سال سے اگر ایک بات چل رہی ہے اس میں وزن تو پھر ہوگا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا بتائیں؟ کیا نتیجہ نکلا یہ اس کا بات بتائیں نا۔ اگر جیلیں کاٹیں، اپنا جلاوطنیاں کاٹیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو کہ ایک
اصول اور قاعدے اور روایات کے خلاف ہو تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ تو گھسی پٹی بات ہے, کوئی اس میں کوئی نئی بات ہے نہیں. معافی چاہتا ہوں میں, میری صحت پہ اس پر کیا اثر پڑتا میں ہے؟ ایک امپریشن کی بات کر رہا ہوں جی, آپ کے سامنے. امپریشن آج کا تو نہیں ہے نا جی, یہ تو بڑا پرانا ہے. آپ بلکہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بھی چند دن پہلے آئی تھی کہ آپ کو ٹانٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے آدمی ہیں, لیکن مجھے نہیں, میں خود کہتا ہوں کہ یہ باتیں ہوتی ہیں. جی, میری صحت پہ اس کا اس لیے اثر نہیں پڑتا کہ میں ایک الحمدللہ ایک پاکستانی ہوں, پاکستانی سوچ رکھتا ہوں, اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو کچھ بن پڑے اس کو میں کر گزرنے کے لیے تیار ہوں. دیٹس اٹ. پی ایم صاحب, سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے ایک ایشو رہا ہے پاکستان کا. میاں صاحب جو ہیں وہ بھی 3 ٹائم پرائم منسٹر بنے, پھر ہی واز آسٹڈ. آپ 1.5 سال تقریباً رہ چکے. نچوڑ آپ کا کیا ہے؟ 1.5 سال سے کم. 1.5 سال سے کم. چلے نیکسٹ ٹائم پھر بن جائیں گے پھر زیادہ. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اس کا حل کیا ہے کہ اوور لیپ نہ ہو چیزیں اور یہ معاملہ جو ہے اسموتھ چلتا رہے فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان؟ یہ قصہ کئی دہائیوں کا ہے, اور انفارچونیٹلی سول ملٹری ریلیشن شپ میں جو ایک آئین اور قانون اور جو ہماری جو معروضی حالات ہیں اس میں جو بیلنس جو ہونا چاہیے تھا وہ بیلنس انفارچونیٹلی نہیں رہا. اس کی کئی وجوہات ہیں, لیکن آج کے وقت کا یہ تقاضا یہ ہے. میں بالکل آپ کو ایک اپنی زندگی کا جو سیاسی میرا جو سفر ہے اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب بطور پاکستانی سوچ رکھتے ہوئے اس ملک کے ترقی اور خوشحالی اور غربت اور بیروزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے, قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے جو سفر جس کے لیے یہ قوم 1947 سے انتظار کر رہی ہے, اب اس کا آغاز ہو جانا چاہیے. اور اس کے لیے سب کو مل کر اس سفر کی طرف بڑھنا چاہیے, ایک سوچ کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, یگانگت کے ساتھ, اور اس نیت کے ساتھ کہ مجھے کریڈٹ نہیں لینا, آپ کو کریڈٹ نہیں لینا, قوم کو ہم نے اس جگہ پہنچانا ہے جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا. اگر یہ بات ہم سمجھ لیں اور اپنے اذہان بالکل اس بارے میں کلیئر ہو جائیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ عادل شاہ زیب گیٹنگ دا کریڈٹ اور شہباز شریف گیٹنگ دا کریڈٹ اور somebody else. If the lot of the people of پاکستان ان کا اگر بھلا ہو جائے اور ہم اپنے سر اونچا فخر سے بلند کر کے اقوام عالم میں چلیں جی, تو آئی تھنک وی ووڈ ہیو ارنڈ آور ڈے. یہ ہے وہ سوچ جس کے لیے ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. لہٰذا اس سوال میں کچھ ہاں آئینی دائرے میں رہ کے, بالکل آئینی دائرے میں رہ کے سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں, کوآپریٹ کریں فار دا گڈ آف پاکستان. یہ بات بالکل طے ہے. اس کے علاوہ اور مجھے کوئی اسٹریٹجی یا راستہ نظر نہیں آتا. پرائم منسٹر صاحب, یہی اسی سے ملتی جلتی جو اسپیچ تھی کل چیئرمین پیپلز پارٹی کی بھی تھی بلاول صاحب کی, وہ بھی انکلوسیونیس کی بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, ایک نیا میثاق جمہوریت ہونا چاہیے, رولز آف دا گیم دوبارہ سے طے ہونے چاہیے. اور پھر انہوں نے یہ ایڈمٹ بھی کیا کہ اداروں کو وہ اپنی لائن میں رکھنے میں ناکام رہے ہیں. اس پر کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ میرے خیال چیئرمین ٹھیک کہا کہ انکلوسیو اپروچ ہونی چاہیے. جی, انکلوسیو اپروچ ہونی چاہیے بالکل, اور یہی میں دوسرے سادہ الفاظ میں یہی بات کر رہا ہوں. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو, تمام ادارے, چاہے مقننہ ہے, چاہے عدلیہ ہے, چاہے انتظامیہ ہے, چاہے دوسرے ادارے ہیں, سب کو اپنے آئینی دائرے میں رہ کر ایک دوسرے کی بھرپور مدد کرنی چاہیے. ایسی اسٹریٹجی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس سے کہ
پاکستان جو ہے اس کا بھرپور اس کا بھلا ہو اور پاکستان کے عوام وہ خوشحال ہوں. بس یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. اس کے اوپر جتنی ہم اب بحث کریں گے, کیڑے نکالیں گے, وہ وقت کا ضیاع ہے. ہمیں جو اسٹریٹجی اس مقصد کے لیے ہمیں اپنانی چاہیے وہ ہم نے بنا لی ہے, اور وہ اس کو ہم آپ جانتے ہیں SIFC, اور جس کو میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی بحالی کا پروگرام. یہ بڑی ارک ریزی سے بن چکا ہے. اس میں تمام حکومتیں شامل ہیں, حکومت پاکستان, صوبائی حکومتیں, ادارے, پاکستان کی فوج اور اس کے سپہ سالار, یہ سب, اور ایک ایپیکس باڈی بنی ہے جس کو وزیر اعظم چیئر کرتا ہے, اور اس میں تمام حکومتوں کے وزراء اعلیٰ شامل ہیں, ان کے جو آفیشل شامل ہیں, اس میں چیف آرمی اسٹاف شامل ہیں, اور اس کی بڑی محنت سے اس کی تصویر کشی کی گئی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر ہم نے صدق دل کے ساتھ اس کو عملی جامہ پہنایا تو نہ صرف ماضی کا نقصان اس کو ہم پورا کر لیں گے, لیکن آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ یہ قوم ایک بڑی ترقی یافتہ, خوشحال, طاقتور اور ایک باوقار قوم ہوگی انشاءاللہ. وزیر اعظم صاحب, کیا تحریک انصاف سے بھی مذاکرات ہونے چاہیے؟ جو اہم معاملات ہیں وہ ہیں, پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ ایون کے ٹیکر سیٹ اپ پہ بھی ان سے مشاورت ہونی چاہیے. آپ اس فیور میں ان کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے, اس کا ہمیں احترام ہے. اگر ان کی یہ رائے ہے تو بالکل اس کا احترام کرنا چاہیے. دوسروں کی اگر اور رائے ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کے بارے میں آج ابھی ہم نے پوری گفتگو کر لی ہے. PTI کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے, کمیٹی بنائی, نہ چاہتے ہوئے بھی کہ اس ملک کے لیے وسیع تر مفاد کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی تاکہ الیکشن کا تاریخ, الیکشن کا سارا ہم ایک طے کر دیں. اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, PMLN اور دوسری جماعتیں بھی تھیں, اور PTI کے ساتھ ان کی جو ٹیم تھی مذاکرات ایک وقت آیا کہ آلموسٹ حتمی شکل اختیار کر گئے. اور جب انہوں نے اپنے چیئرمین سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی مجھے بالکل اس سے اتفاق نہیں ہے. حالانکہ تاریخیں اگر وہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو ایک متفقہ طور پر تاریخ کا اعلان ہو جاتا اور اسی سال شاید اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جاتے. لیکن آخری وقت میں چیئرمین PTI نے اپنی پارٹی کو, اپنی کمیٹی کو ڈچ کر دیا کہ جو مجھے ضرورت نہیں ہے, یہ میں چوروں ڈاکو سے بات نہیں کرتا. وزیر اعظم صاحب, یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے, اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو آبویسلی چیئرمین PTI نے جتنا سیاسی نقصان خود کو اور اپنی پارٹی کو پہنچایا وہ تو آبویس ہے. مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ کیا یہ بھی چلا کہ جی وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ان کے جو جس طرح کے معاملات تھے وہ ایک بغاوت کی طرف بھی بات جا سکتی تھی؟ نہیں تو بغاوت تھی, میں تو کہہ چکا ہوں نا, وہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی. وہ ایک بغاوت کی ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک وہ تاریخ میں ایک تاریخ دن گنا جائے گا 9 مئی کہ ایک بدترین سازش کی گئی پاکستانی فوج کے خلاف اور پاکستانی فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے خلاف. میں تو یہ کہہ چکا ہوں, آج آپ نے جو کہ یہ سوال کیا میں دوبارہ اس بات کو کا اعادہ کر رہا ہوں, اور یہ ایک بہت ایک ناقابل معافی جرم ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف آپ بغاوت پر ایک جتھے کو اکسائیں. آپ اپنی فوج جو کہ آج بھی میں ایک وہاں پر ایک فنکشن میں نے اٹینڈ کیا جہاں پر خود میں اپنے شہداء کے ان کے لواحقین سے ملا, ان کی کسی کا بیٹا جامع شہادت نوش کیا, کسی کے خاوند نے قربانی دی, یہ غازیوں کو ملا, میں وہاں پہ جو زخمی ہیں ان کو ملا,
اب بتائیے کہ جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ہو اور لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا اور ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، ان کے والدین عمر بھر اپنے ان پیاروں کے لیے ان کی آنکھیں غمگین رہیں گی، ان کے خلاف 9 مئی کو جو سازش کی گئی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ایک بدترین سازش کی گئی، یعنی دوست نما دشمنوں نے اور ایک جتھے نے مل کر، تو یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ شہباز شریف صاحب، ایک امپریشن یہ بھی بنایا جا رہا ہے، بلکہ جس تیزی سے جو بل منظور ہوئے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، ایک ٹرم یوز کی گئی کہ جی بلڈوز کیا جا رہا ہے لیجسلیشنز کو اور ایک ہائیبرڈ نظام 2 کی طرف ملک کو لے کے جایا جا رہا ہے، اس امپریشن پر کیا جواب ہے؟ یہ جو آئین اور قانون مطابق ہوئی ہے یہ قانون سازی، جی، لیکن بلڈوز تو اس وقت کیا گیا تھا قانون سازی کو، آپ کو یاد ہوگا جب ہم اسمبلی میں موجود ہوتے تھے اور پاؤں تلے ہر چیز کو رون دیا جاتا تھا اور کوئی پرواہ نہیں تھی اپوزیشن کی، اور وہاں پر یعنی ایک گھنٹے میں درجنوں بل منظور کیے جاتے تھے اور کوئی قانون قاعدے کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی۔ اس کے مقابلے میں یہاں پر باقاعدہ بل ہاؤس میں ٹیبل ہوتے ہیں، اس پر بحث ہوتی ہے، ہاؤس کمیٹیز کو جاتے ہیں، ترامیم ہوتی ہیں، اور اگر ان کو برق رفتاری سے اگر کروایا گیا ہے تو اگر اچھے قوانین ہیں تو ان کی ستائش کرنی چاہیے۔ اگر لیٹ سے SIFC کا بل اگر منظور ہوا ہے تو یہ قوم کی ترقی اور خوشحالی کا بل ہے۔ جب زراعت ہماری اس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا آنے والے وقتوں میں انقلاب آئے گا اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی معدنیات میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، ایکسپورٹس میں، تو یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر دوسرے قوانین جس سے کہ معاملات کو چلانے میں بہتری آتی ہے تو اس میں کیا بری بات ہے۔ اگلی حکومت اگر نون لیگ ایمرج ہوتی ہے ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی اور قومی حکومت بنائیں گے آپ لوگ، انکلوسیو بنائیں گے؟ اٹ از پری میچور۔ جی، یہ تو ہماری پارٹی مل کر میاں نواز شریف اس کا فیصلہ کریں گے، اور لیکن آپ کی سجیشن؟ لیکن ہمیں اپنی آپشنز اوپن رکھنی چاہیے۔ ٹھیک، ہمیں کھلے دل کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ ان ساری چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور جس میں پاکستان کا بھلا ہے، پاکستان کی ترقی اور اس کی خوشحالی اور بڑی برکفتاری سے ہم ملک کے معاملات کو آگے بڑھائیں، اس کو ہمیں سامنے رکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس لیے وی شوڈ بی ویری اوپن مائنڈڈ۔ ٹھیک، پرائم منسٹر صاحب، توشہ خانہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس پر زیادہ بات نہیں کرتے، قانونی معاملات ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اب اپیل بھی ہو گئی ہے۔ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جس وقت آپ کے ساتھ ہوئی، اسپیشلی بٹوین 2016 سے 18 اور پھر جب PTI کی وہ آئی، آج چیئرمین PTI جو ہے وہ جیل میں ہے اور ان سے جو سلوک ہو رہا ہے وہ اس پر PTI کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو کھلا سیاسی انتقام ہو رہا ہے، تو جو آپ کے ساتھ ہوا آج وہ بہت بڑا الزام یہ لگا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ بات طے ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا، نام نے لیا۔ جی، The word victimization is not in our dictionary۔ اور اگر عمران خان کے خلاف کیسز بنے ہیں تو میں نے نہیں بنائے، وہ جو متعلقہ ادارے انہوں نے بنائے ہیں، میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2،
اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، اور دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں مانگنی چاہیے. لیکن اگر کہیں جرم ہوا ہے اور قانون اپنا راستہ اپناتا ہے تو اس سے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. رہی یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ جی یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو کیا جو خانہ کعبہ ماڈل کی جو گھڑی، جو انتہائی قیمتی گھڑی تھی، جو تحفے میں ملی، ایک برادر ملک کے سربراہ نے دی، اس کو میں نے تو نہیں بیچا، عمران خان نے خود اعتراف کیا انہوں نے بیچا ہے، اور اس کی ڈکلیریشن ہوئی نہیں ہوئی یہ تو قانون کا معاملہ ہے. البتہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت معافی مانگنی چاہیے. یہ کس نے کہا تھا کہ میں اگر کھانا گھر سے آنا ہے تو پھر جیلیں کائے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور میں کھانا بند کر دوں گا، میں ان کا جو اگر ایئر کنڈیشن لگا ہے تو میں وہ بند کر دوں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اور میں ان کو سب کو جیلوں میں بھیج دوں گا. دیکھا نہیں، اس نے کہا کہ مجھے جیل بھیجو، میں نے جیل بھیج دیا. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے. تحریک انصاف پر یہ بات بھی ہوتی ہے بطور سیاسی جماعت. جی آج میں نے اعلان کر دیا ہے کہ مجھے جتنے بھی میرے دور میں تحائف ملے وہ ہم انشاءاللہ اس کی نیلام کر کے یہ سب یہاں پر اس راداری میں لگے ہوئے ہیں، یہ کروڑوں روپے کے یہ تحفے ہیں، اور اس کی جو شفاف طریقے سے بولی ہوگی، اس کی جو آمدن ہوگی وہ اس قوم کے یتیم بچوں اور بچیوں کے جو ان کی بحالی کے ادارے ہیں، ان کی تعلیم کے ادارے ہیں، اور رفاہی ادارے جن کی جو انٹیگریٹی جو ہے وہ بالکل بالاتر ہے، کسی قسم کی تنقید، ان کو ہم انشاءاللہ اس کی آمدن ان کے حوالے کریں گے. صاحب، تحریک انصاف پر بطور سیاسی جماعت اگر پابندی لگ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، وڈ یو سپورٹ دیٹ؟ دیکھیے یہ بات پابندی نواز شریف پہ لگائی گئی جی کہ یہ عمر بھر اب یہ عہدہ نہیں لے سکتے. پابندی نواز شریف پہ لگائی گئی کہ یہ اپنا سیاست نہیں کر سکتے. تو اس وقت پی ٹی آئی کا کیا رد عمل تھا؟ مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، مٹھائیاں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب اگر عمران نیازی کو اگر عدالت نے سزا دی ہے، جو ان کی جو چوری یا جو ان کی ڈکیتی پکڑی گئی اور شواہد سامنے آئے، تو میں قطعاً اپنی پارٹی کے کسی ورکر کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مٹھائی بانٹے. یہ غلط ہے. ہمیں ایسے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. یعنی پابندی نہیں، آپ حق میں نہیں ہوں گے؟ اگر میں نے بتائی کہ نواز شریف کے حوالے سے جب پابندیاں لگیں تو ان کا کیا رد عمل تھا. ہمارا یہ موقف ہے کہ اگر عدالت پابندی لگاتی ہے تو اگر ایسا فیصلہ آتا ہے تو ہم اس کو بیٹھ کے دیکھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے. بالکل. پرائم منسٹر صاحب، آخر میں جاتے ہوئے what is that you could have done differently؟ یہ جو آپ کا ٹینیور رہا ہے، کیا ڈفرینٹ آپ کرتے؟ ہاؤ ڈو یو ریٹ یور اون پرفارمنس؟ اس کا تو فیصلہ عوام کریں گے. جی اس سے زیادہ جو 16 مہینے ملے اور جو چیلنجز آئے، تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے، 100 ارب روپیہ وفاق نے 25,000 روپیہ فی خاندان تقسیم کیا انتہائی شفاف طریقے سے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور بہت شفاف طریقے سے یہ پیسہ تقسیم ہوا. صوبوں نے بھی اس کے علاوہ اپنے وسائل مہیا کیے، باہر سے بھی دوست اور برادر ممالک سے امداد آئی. IMF کا بہت بڑا ایک
مخمصہ تھا، چیلنج تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال مہربانی سے اس کو حل کیا اور پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ اگر مجھے آپ پوچھیں کہ ان 16 مہینوں میں آپ کی کون سی ایک ایسی اچیومنٹ ہے، تو ہماری ایک اجتماعی کامیابی، اجتماعی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ ٹھیک پی ایم صاحب، 2016 سے 18 جو پروجیکٹ عمران خان تھا، اور اس میں آپ کی پارٹی کا بڑا سٹرونگ موقف ہے کہ اس نے پاکستان کی معیشت کو ڈی ٹریک کیا، سیاست کو بڑا پلوٹ کر دیا، معاشرے کو کر دیا۔ وہ جو ذمہ داران تھے، چاہے وہ جوڈیشری میں تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے تھے، جنرل فیض صاحب ہیں یا جو بھی ہیں، جنرل باجوہ صاحب بھی ہیں، کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں اس کا رستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو؟ وقت ہر چیز کا فیصلہ کر دے گا انشاءاللہ۔ وقت۔ آخر میں پرائم منسٹر صاحب، آپ نے ایک شعر کہا تھا جب لاسٹ ایز اے اپوزیشن لیڈر آپ کا انٹرویو تھا کہ جی حالات سے ارادے مجبور ہو گئے ہیں، نزدیک آتے آتے ہم دور ہو گئے ہیں۔ تو اب اس دفعہ آپ عوام سے زیادہ دور ہو گئے ہیں یا اپنی فیملی سے زیادہ دور ہوئے ہیں اپنی مصروفیات کی وجہ سے؟ جو میں کام 16 مہینے میں کیا مشکل ترین حالات میں، وہ تو عوام کی ترقی، خوشحالی اور بحالی کے لیے وہ دن رات ایک کیا، چاہے وہ سیلاب ہے، چاہے وہ اس رمضان شریف میں مفت آٹا ہے جو کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ تقسیم کیا گیا الحمدللہ، چاہے وہ اس مہنگائی کے دور میں اس کا تسلیم کرنا ہمیں کرنا ہوگا۔ ہم نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے 30% اور 35% کی تنخواہیں بڑھائیں۔ ہم نے پینشن جو ہے ان لوگوں کے لیے 17.5% ہم نے پینشن اس میں اضافہ کیا۔ IMF کی تمام تر شرائط کے باوجود جو غریب ترین جو طبقے ہیں ان کے لیے 200 یونٹ تک ہم نے بجلی کی نرخ میں کوئی اضافہ نہیں کیا، اور چاہے وہ ایک سمبل ہی ہے اس کو آپ لیں، لیکن کابینہ نے فیصلہ کیا ان دنوں میں جب حالات بہت تنگ تھے، مشکلات تھیں، کہ ہم اپنے تنخواہیں اور پرکس اینڈ پریولیجز والنٹریلی نہیں لیں گے۔ یہ وہ ایسے فیصلے ہیں کہ جن کا براہ راست اس قوم سے تعلق ہے۔ اب یہ جو SIFC بنا ہے، جی، یہ ادارہ، یہ بھی عوامی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے، تو میں یقیناً اپنی فیملی سے دور رہا، اور عوام جو ہمیشہ میرے دن رات میرے دل میں بستے ہیں، اور میں ان کی ترقی اور خوشحالی کا، غریب عوام کی، یتیموں کا، بیواؤں کا، زندگی بھر میں ان کا رہا ہوں اور ہمیشہ ان کا رہوں گا انشاءاللہ۔ پرائم منسٹر آف پاکستان، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔